سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق کرن تھاپر بھارت کے ان چند صحافیوں میں سے ایک ہے جن سے ہر حکومت ناراض رہتی ہے۔ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی 2007 میں ان سے ناراض ہوئے تھے اور یہ آج تک ان سے ناراض ہے۔ کرن تھاپر کے ساتھ ان کا انٹرویو شروع ہوا تو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں مودی انتظامیہ کے ملوث ہونے کے بارے میں سوال پر نریندر مودی لاجواب ہو گئے۔ مودی نے صرف 3 منٹ کے بعد یہ انٹرویو ختم کر دیا اور پھر کبھی کرن تھاپر کو انٹرویو دینے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ بہت سال پہلے کرن تھاپر کے کاٹدار سوالات نے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک کو مقبولیت بخشی۔ آج کل وہ دعوائر کے لیے انٹرویو کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کرن تھاپر نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستان کے حالات پر میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کی طرح میں بھی ایک صحافی ہوں، آپ میری بجائے حکومت کے کسی نمائندے کا انٹرویو کریں۔ کرن تھاپر کا کہنا تھا کہ بھارت کے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا مستقبل ہے اور پاکستان میں انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ میں نے انٹرویو سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان کے حالات پر پاکستانی میڈیا پر بولنا آسان ہے، لیکن بھارتی میڈیا پر بولنا مشکل ہے کیونکہ وہاں ٹیلی ویژن پر ہونے والی گفتگو بھی پاک بھارت جنگ جانی جاتی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستان کا دفاع کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ کرن تھاپر نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا مشکل نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 90 دن میں الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ وہ اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ انٹرویو دے چکا ہوں۔ انٹرویو مکمل ہونے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور معروف بھارتی چینل سے فون آ گیا۔ بہت شائستہ لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا، آپ بار بار کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتے، جو کہ ہمارے نزدیک ناانصافی ہے۔ میں نے بھی عاجزی کے ساتھ کہا، ایک صحافی ایک دن میں کتنے انٹرویو دے سکتا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر وقت انٹرویو دیتا رہوں۔ شاید میرے الفاظ نامناسب تھے، لہٰذا بھارتی صحافی نے کہا کہ کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف جو طوفان برپا ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ انٹرویو پر برپا نہ ہوتا کیونکہ ہم آپ سے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر بھی بات کرتے۔ لیکن کرن تھاپر نے تو ایک سوال بھی کرکٹ کے بارے میں نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ ہمارا اصل موضوع پاکستان قائم تھا۔ پھر بھارتی صحافی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ لنکس بھیج رہا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کے انٹرویو پر کیا رد عمل ہے۔ بھارتی صحافی نے مجھے بہت سے لنکس بھیج دیے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان لنکس پر جا کر رد عمل دیکھتا۔ پھر ایک تحریک انصاف کے رہنما کا فون آ گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما کہنے لگے کہ آپ نے کرن تھاپر کو یہ تو صحیح کہا ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں کہا کہ عمران خان کے پاس اسٹریٹ پاور نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے اس بھائی کو یاد دلایا کہ میرے اصل الفاظ یہ ہیں کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے جس نے گزشتہ سال کے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، لیکن 2 مواقع پر ان کی اسٹریٹ پاور کا امتحان آیا۔ پہلی دفعہ مئی 2022 میں جب انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ نومبر 2022 میں راولپنڈی آئے اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے شکوہ کیا کہ آپ نے کرن تھاپر کو یہ کیوں کہا کہ عمران خان کے دور میں آپ پر 9 ماہ تک پابندی رہی؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ پابندی جنرل قمر جاوید باجوہ نے لگائی۔ مجھے جواب میں کہنا پڑا کہ جب مجھ پر پابندی تھی تو بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں نے یہی کہا تھا کہ مجھ پر پابندی اسٹیبلشمنٹ نے لگوائی ہے، لیکن بطور چیف ایگزیکٹو عمران خان بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ فون بند ہوا تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا میسج آ گیا۔ مختصر میسج میں لکھا گیا کہ کرن تھاپر کو دیے جانے والے انٹرویو میں آپ تحریک انصاف کے ترجمان لگ رہے تھے۔ میں نے اس دوست کو کال بیک کی اور ہنستے ہوئے پوچھا، آپ کو میرے کون سے جملے سے تحریک انصاف کی ترجمانی نظر آئی؟ کہنے لگے، آپ بار بار 90 دن میں الیکشن پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ یہ اصرار تو تحریک انصاف کر رہی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا، 90 دن میں الیکشن آئین پاکستان کی دفعہ 224 میں لکھا ہوا ہے اور میرے خیال میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کا جواز مہیا نہیں کرتا۔ اسی شام کشمیری رہنما حریت سید علی گیلانی کی برسی پر ہونے والی ایک تعزیتی ریفرنس میں ایک ریٹائرڈ جرنل نے اپنی کڑاکے دار انگریزی میں کہا کہ کرن تھاپر نے تم سے پوچھا کہ پاکستان میں پھر سے مارشل لاء کا خطرہ تو نہیں؟
اور تم نے جواب دیا کہ 18ویں ترمیم نے کسی بھی عدالت کو مارشل لاء کی توثیق سے روک دیا ہے، حالانکہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا پاکستان میں تو عملی طور پر مارشل لاء لگ چکا ہے۔ میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریٹائرڈ جنرل سے پوچھا کہ کیا یہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان دینا پسند کریں گے؟ جنرل صاحب نے برا سا منہ بنا کر منہ موڑ دیا۔ میں نے اس روٹھے ہوئے جرنیل کو ذرا سی گستاخی ساتھ کہا کہ آپ لوگوں نے مفاد پرست سیاستدانوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کا جو حال کر دیا ہے، اس میں کسی بھارتی ٹی وی چینل پر پاکستان کا بہترین دفاع صرف یہ ہے کہ آئین پاکستان کی دفعہ 6 نے فوجی بغاوت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ کوئی عدالت آئین توڑنے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جج صاحبان خوف کی زنجیریں توڑ کر آئین کا دفاع کریں۔ روٹھے ہوئے جرنیل نے یہ سن کر دوبارہ میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں کے مفاد میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو آئین پاکستان کے مطابق درست لگا وہ میں نے کہہ دیا۔ دونوں جماعتیں آج کل سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کے مقابلے میں مصروف ہیں، اور اس مقابلے میں دونوں میں فرق ختم کر دیا ہے۔ دونوں کے پاس عوام کے مسائل کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے گالی گلوچ اور الزام تراشی۔ کرن تھاپر اور مجھ جیسے گستاخ صحافی اس قسم کے گالی گلوچ بریگیڈ کا ہمیشہ ٹارگٹ بنے رہے، اور یہی بطور صحافی ہمارا فخر ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری، رؤف کلاسرا، حامد میر، سلیم صافی، زیرو پوائنٹ کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔